بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید ہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن اللہ بكل شيء علیم۔ علم ترى، کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جب تین بندے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم، جب پانچ بندے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے کم ہوتے ہیں وہ یا زیادہ ہوتے ہیں، الا هو معهم، مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں بھی وہ ہوں، ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ،
پھر وہ ان کو بتائے گا جو جو یہ کام کرتے رہے قیامت والے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آپ سب لوگوں نے سڑکوں پر دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ سڑکوں پر مارکیٹوں میں دیکھا ہوگا کہ مارکیٹوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، بلکہ دکانوں کے اندر بھی نا کیمرے لگے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، دیکھنے کے لیے، چور پکڑنے کے لیے۔ اور نیو یارک امریکہ کا ایک شہر ہے، وہاں پر 2 گھنٹے کے لیے نا لائٹ بند ہو گئی، 2 گھنٹے کے لیے جتنے کیمرے لگے تھے وہ بند ہو گئے۔ تو لکھا ہے اخبارات نے اور ٹی وی پہ یہ خبر آئی ہے کہ اس 2 گھنٹوں میں کروڑوں روپے کی چوریاں اور کروڑوں کے ڈاکے پڑ گئے، کروڑوں روپے کے۔ 2 گھنٹے کیمرے بند ہوئے۔ بھائیو، آج سے 1500 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک ایسی بات بتائی، لوگوں کی ایسی تربیت کی، لوگوں کے دل میں ایک ایسی بات بٹھائی کہ ایک عورت مدینے سے کلوؤں کے حساب سے سونا پا کے پہن کے سونا یمن کے شہر صنعاء تک وہ عورت اکیلی گئی، کئی راتیں اور کئی دن اس میں آئے، لیکن کسی نے اس کی طرف نگاہ اوپر کر کے دیکھا بھی نہیں۔ اور وہ بات کیا تھی جو رسول اللہ نے صحابہ کے دلوں میں بٹھائی، جو لوگوں کو بات سمجھائی؟ وہ بات یہ تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا بات تھی؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کیمروں سے اور تم سی سی ٹی وی کیمروں سے یہ دیکھتے ہو کہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ خبردار، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ایمان والے کے دل میں ہر وقت اس بات کا استحضار رہتا ہے اور ہر وقت دل میں اس بات کا خیال اور تجسس رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ پاک کا قرآن سناؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں علم یعلم بأن اللہ یرا، علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے، بأن اللہ یرا۔ آواز صحیح سی، خراب کر رہے ہیں، آواز سے ٹھیک سی، کون ہے؟ چھڑ دیو، ہون صحیح ہے، توجہ کرنا بھائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں علم یعلم بأن اللہ یرا، علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے، بأن اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں واللہ، تھوڑی اونچی کرے ہو، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو۔ اور جو شروع میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب 3 بندے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ پاک ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور جب 5 بات کر رہے ہوتے ہیں، الا هو سادسهم، تو چھٹا اللہ پاک ہوتا ہے، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، اس سے کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں، هو معهم، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما
कानू, वो जहां भी होते हैं, सुम्मा युनब्बिउहुम, फिर अल्लाह उनको बताएगा बिमा आमिलू, जो जो उन्होंने अमल किए, यौमल क़ियामत, क़ियामत वाले दिन, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। मेरे मोहतरम भाइयों, दो बाप और बेटा जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते उनको भूख लग गई। भूख लगी तो आगे देखा क्या उन्होंने, एक अंगूरों का बाग आया, अंगूरों का, और बाग की कच्ची दीवार से अंगूरों के गुच्छे लटके हुए हैं। बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा भूख बड़ी लगी है, प्यास भी लगी है, मैं उस बाग से अंगूरों का गुच्छा उतार के लाता हूं, तुम जरा ध्यान रखना, सड़क पे खड़े हो के कोई देख तो नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। हुआ क्या, उसने ईंटें नीचे रखी बाप ने, और जब खुद अंगूरों के उस गुच्छे को हाथ डालने लगा तो बेटा पीछे से आवाज लगाता है, अभी अहादुन यरानी, अब्बू जी हमें कोई देख रहा है। अब्बू फौरन नीचे उतरा और कहता है, मैं यरानी, कौन हमें देख रहा है? बेटा फौरन कहता है, अल्लाह यरानी, अल्लाह यरानी, अल्लाह हमें देख रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में ये इस्तेहज़ार रहता है, जिसके दिल में ये बात हमेशा पिन्हा रहती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, हुजूर ने फरमाया 7 किस्म के बंदे ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह पाक उस दिन अपने अर्श अजीम का साया नसीब फरमाएगा, जिस दिन उसके साये के सिवा किसी का साया नहीं होगा। नबी पाक ने फरमाया उनमें से एक बंदा वो है, हुजूर ने फरमाया जो बंदा उसको एक खूबसूरत लड़की, एक एक माल और हशमत वाली लड़की वो दावत गुनाह दे और वो कहे कि मेरा अल्लाह देख रहा है। इसकी मिसाल अल्लाह पाक ने कुरान में दी है। अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम की सूरत नाज़िल फरमाई है और एक सैयदा मरियम के नाम की सूरत नाज़िल फरमाई है। इन दोनों को अल्लाह पाक ने आइडियल बनाया है। आइडियल लड़कों के लिए अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ को आइडियल बनाया है और लड़कियों के लिए अल्लाह पाक ने सैयदा मरियम को आइडियल बनाया है। जब 7 दरवाजे बंद करके जुलेखा अंदर ले गई और अंदर ले जाकर उसने अपने बुत पर मोटा कपड़ा डाल दिया। अल्लाह कुरान में कहते हैं वकालत हैत लक वगल्लकतिल अबवाब वकालत हैत लक। सब दरवाजे बंद करके तो क्या कहती है, हैत लक, मेरी तरफ देख। कहा तुमने तो अपने बुत पर मोटा कपड़ा डाल दिया है। मेरा रब जो 7 पर्दों से देख लेता है, मैं उससे क्यों ना शर्माऊं? तू अपने बुत से शर्मा रही है। काला माज़ल्लाह, अल्लाह क्या कहा, मेरी अल्लाह की पनाह। और सैयदा मरियम बिल्कुल नौजवान खूबसूरत लड़की, कमरे के अंदर एक खूबसूरत नौजवान लड़का दाखिल हो गया। अल्लाह अकबर। खूबसूरत नौजवान लड़का दाखिल हो गया। सैयदा मरियम उसी वक्त झट से बोली और क्या कहती हैं, कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। कालत कहने लगी, इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका। थोड़ी आवाज़ कर यार, सही थोड़ी आवाज़ सेट कर यार, आवाज़ खराब कर छड़ी उन्होंने। अच्छा करियो थोड़ी आवाज़ सही, तो जो करना भाई। सैयदा मरियम ने जब जुमा शुरू किया था आवाज़ बिल्कुल ठीक थी, अब खाम
اللہ اکبر. سیدہ مریم نے کیا کہا؟ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں من کا، آپ سے. ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں تھوڑا بھی ڈر ہے تو میرے کمرے سے فوراً باہر نکل جا. اللہ اکبر. اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے دل میں استحضار آ جائے، یہ ہمارے دل میں پکی بات بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اتنا باریک بین ہے. اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا من خلق، جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریکی سے دیکھنے والا باخبر ہے. باریکی سے دیکھنے والا باخبر ہے. وہ اتنی باریکی سے دیکھنے والا ہے. گنا جنگل ہو، بہت زیادہ درخت ہو، اندھیری رات ہو، اور اس اندھیری رات میں اس جنگل میں کالے رنگ کا پتھر ہو، اس کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو. اللہ پاک اس چیونٹی کی چال کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے قدموں کی آواز کو بھی سن رہے ہوتے ہیں. ہاں قرآن. اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہے. لا يَعْلَمُهَا، کوئی نہیں جانتا، الا هو، مگر وہی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے سمندر میں کیا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُهَا، درخت سے کوئی پتا بھی زمین پر گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کسان گیا اور اس نے اپنے کھیت میں کتنے ہی دانے پھینکے، ہل چلا کے دانے پھینک کے اوپر سواگا پھیر دیا اور دانوں کو مٹی کے اندر چھپا دیا. اب کس دانے کو خشک رکھنا ہے، کس کو گلے گلزار بنانا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ہر دانے کا علم اللہ کے پاس ہے. یہ استحضار ضروری ہے کہ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو چھپ جاؤ گے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو. وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ باتیں کرتے ہیں جو اللہ کی ناپسندیدہ ہیں، جن کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، دہلی میں بہت بڑا جامعہ دہلی کے اندر، اللہ جہاں پر اللہ کے نبی کی حدیث پڑھاتے تھے، انہی کے نام پر سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہی کے نام پر اس مسجد کا نام رکھا گیا جامعہ نذیریہ. سید نذیر حسین دہلوی، ان کے جامعہ سے لڑکے گھروں میں روٹیاں لینے جاتے تھے. ایک نوجوان خوبصورت طالب علم گھر میں روٹی لینے کے لیے گیا. بی بی نے کہا آپ اندر بیٹھ جاؤ، ابھی روٹی میں دیر ہے. جب وہ اندر آ گیا تو اس نے اندر سے کنڈی لگا لی اور کنڈی لگا کے اس طالب علم کو برائی کی دعوت دی. وہ طالب علم پریشان ہو گیا. وہ بخاری کا سٹوڈنٹ تھا، بخاری پڑھتا تھا، اتنا پاک باز طالب علم، بڑا پریشان. کہتا ہے نہیں، میں آپ کو پتہ نہیں، میں نبی کی حدیثیں پڑھتا ہوں، میں ایسا عمل نہیں کر سکتا. اس نے کہا یا تو پھر
میں شور مچاؤں گی اور تجھے پکڑوا دوں گی، یا پھر میری خواہش کو پورا کر۔ یہ طالب علم کہتا ہے اچھا پھر 1 منٹ کے لیے مجھے واش روم جانے دیجئے۔ یہ واش روم میں گیا، پخانہ کر کے اپنے جسم پر مل کے باہر آ گیا۔ عورت نے فوراً دروازہ کھولا اور کہتی ہے نکل جا نکل جا، تو اسے بدبو آ رہی ہے، نکل جا۔ یہ جناب سردیوں کی راتیں تھیں، یہ جامعہ میں گیا، ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، کپڑے ایک ہی تھے وہی 2 کہ اس نے پہن لیے۔ ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بڑا شدید بخار ہوا اور اس کی وجہ سے یہ لڑکا فوت ہو گیا۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا۔ دلی کے بازاروں میں جدھر جدھر سے اس کا جنازہ جاتا تھا خوشبوؤں کے حلے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچی، کیونکہ وہ کہتا تھا بی بی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں معلوم آپ کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو واللہ بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک استاد نے اپنے 6 طالب علموں کو 6 مرغیاں دی اور 6 مرغیاں دے کے کہا 6 کے 6 طالب علموں کو کہ یہ مرغیاں وہاں لے جا کر ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب کسی طالب علم نے دیوار کے پیچھے مرغی ذبح کی، کسی طالب علم نے کمرے میں بند ہو کے مرغی ذبح کی۔ ایک طالب علم مرغی اور چھری لے کے واپس آ گیا۔ استاد نے پوچھا بیٹا تو نے مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ استاد جی پرسوں ہی تو ابھی قرآن میں پڑھا ہے هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ اللہ ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، مدینے کی گلیوں میں رات کو گشت کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں۔ مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے کرتے ایک جگہ رک گئے، اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں، کچے گھر ہوتے تھے، اندر سے آواز آتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا دودھ کم ہے، پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے الکل ما فی اللبن، دودھ میں پانی مکس کر دو، پانی ڈال دو۔ بیٹی کہتی ہے امی جی کیوں ڈالوں؟ امیر المومنین نے، بادشاہ وقت نے ہمیں دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی کون سا امیر المومنین یہاں دیکھ رہا ہے؟ کہاں کون سا بادشاہ اس وقت موجود ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے ماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، اللہ۔ آپ کو میرا موضوع سمجھ آ رہا ہوگا میرا خیال ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ لڑکی نے بات کہی، ماں نے بات کہی، حضرت عمر باہر سن رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس کے چلے گئے، صبح 2-3 بندے لے کے، اپنی خواتین گھر کی لے کے اس لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گئے۔ اللہ، لڑکی کا رشتہ کیا اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ، عاصم ابن عمر ابن خطاب کے ساتھ شادی کی۔ اللہ اکبر، جب شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، حضرت عمر کے گھر وہ آپ کی بہو آ گئی تو حضرت عمر صبح کہتے ہیں میرا بیٹا
میرا تجھ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ صبح جب بھی میں عدالت کے لیے نکلوں تو تو نے وہی بات مجھے کہنی ہے جو رات اپنی ماں کو کہی تھی۔ کیا کہا تھا رات اپنی ماں کو؟ کہ اللہ دیکھ رہا۔ یہ دیکھو اتنی پاک باز لڑکی اور اتنا پاک باز لڑکا، عاصم ابن عمر ابن خطاب اور یہ لڑکی، جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو ان میں سے جو بچہ پیدا ہوا نا اس کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ ان کی نسل سے عمر ابن عبدالعزیز، جب ایسے ایماندار اور ایسے دل میں اللہ کا ڈر رکھنے والی مائیں ہو، اللہ کا ڈر رکھنے والے باپ ہو، او چھپ چھپ کے ملاوٹ کرنے والوں، چھپ چھپ کے خیانت کرنے والوں، لک لک کے موبائل پر گندی فلمیں دیکھنے والوں، موبائل کو چلانے والوں، غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرنے والوں، تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ اسی لیے اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں عالم یعلم بأن اللہ یرا، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ بات استحضار ہو، تنہائی کو پاک کرو، اپنی تنہائی کو۔ او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، اپنی تنہائیاں پاک کرو، جو کہ نبی پاک نے فرمایا کئی لوگ قیامت والے دن آئیں گے، ان کے پاس ڈیروں ان کے پاس اعمال ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سارے عملوں کو ضائع کر دے گا۔ وجہ یہ ہوگی کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بنے پھرتے تھے لیکن تنہائی میں گناہ کرنے سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ پاک سے نہیں ڈرتے تھے۔ اس لیے ہر وقت دل میں اور دماغ میں اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں بچپن سے حضور کے ساتھ رہا، بچپن سے، کہتے ہیں ساری زندگی میں نے کم از کم 7 مرتبہ رسول اللہ سے یہ بات سنی، 7 مرتبہ۔ اگر میں نے 7 مرتبہ نہ سنی ہوتی تو میں شاید بیان نہ کرتا۔ کس قدر اہمیت والی بات ہوگی جو اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ سنائی ہے۔ آج آپ بھی سن کے اپنا ایمان تازہ کیجیے اللہ کے نبی کی بات۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک بندہ جس کا نام کفل تھا، یہ گناہوں میں ملوث رہتا، شراب و کباب اور برائی کرنا، زنا کرنا اس کا معمول کا کام تھا۔ ایک دن اس نے ایک لڑکی اس کو پسند آئی، اس لڑکی کو گناہ کی دعوت دی، اس لڑکی نے ٹھکرا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، یہ بڑا امیر آدمی تھا، پیسے والا تھا، اس کے گھر پر آئی وہ لڑکی پیسے لینے کے لیے۔ اس نے کہا بولو کتنے پیسے چاہیے، میں سارے پیسے تجھے دوں گا لیکن ایک رات میرے ساتھ گزارنا ہوگی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو وہ لڑکی آ گئی پیسے لینے کے لیے۔ جب آئی اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی، جب حالت اور ہو گئی تو یہ لڑکی کے جسم پر کپ کپی تاری ہے، لڑکی کانپ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روئے جا رہی ہے۔ کفل پوچھتا ہے میں نے تجھے پیسے تو ایڈوانس دے دیے، پیسے تو تجھے میں نے پہلے دے دیے، تو روتی کیوں ہے؟ اور یہاں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے،
میرے کمرے کے قریب کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر مارے، اس لیے تو ڈرنا، تیرے جسم پر کیوں کپ کپی تاری ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے دنیا میں سے کسی کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے کیا کہے گا، میں گناہ کر رہی ہوں چند پیسوں کی خاطر، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ کا ڈر میرے دل میں، اس لیے جسم پر کپ کپی تاری ہے۔ کفل نے اس کو کہا جلدی کپڑے پہن اور باہر نکل جا۔ یہ لڑکی باہر چلی گئی، کفل سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے مالکا یہ لڑکی تو پہلا گناہ کرنے سے اتنا ڈر رہی تھی، اس نے پہلی مرتبہ گناہ کرنا تھا، اتنا ڈر رہی تھی، یا اللہ میری تو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، اللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے شراب و کباب میں میری زندگی گزر گئی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے رو رو کے زاریاں کرنے لگا، رو رو کے معافیاں مانگنے لگا، ساری رات اللہ کے سامنے روتا رہا، ساری رات اللہ کے سامنے روتا رہا، ساری رات۔ اللہ اکبر، پچھلے پیر اس کی موت کا ٹائم مقرر ہو چکا تھا، ملک الموت آیا اور اس کی روح قبض کر کے لے گیا۔ صبح 9 10 11 12 بج گئے، کفل کا دروازہ نہیں کھلا، لوگوں نے دروازہ نوک کیا، دروازہ نہیں کھلا، آخر لوگوں نے دروازہ توڑا تو اندر دیکھا کہ کفل مرا پڑا ہے۔ کئی لوگوں کی زبانوں پہ آیا اچھا ہوا ایک گندا بندہ دنیا سے چلا گیا، اللہ اکبر، یہ زبانوں پر آیا۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل کو کہا اے جبریل جلدی جا، کفل کے دروازے پر لکھا ان اللہ قد غفر لذل کفل، خبردار کوئی گناہگار نہ کہے، کیونکہ میں اللہ نے اس کی رات کی توبہ کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ جب ذہن میں، جب دل میں یہ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، ایک غام دیا عورت یہ رسول پاک کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ کوئی پولیس پکڑنے نہیں گئی، کوئی فوج پکڑنے نہیں گئی، اس پر FIR درج نہیں ہوئی، بلکہ خود ہی اللہ کے رسول کے پاس پیش ہوئی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، جب تک وہ پیدا نہیں ہوتا تو ہمارے پاس نہ آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا، یہ پھر آ گئی، نبی پاک نے فرمایا جب تک یہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارے پاس نہ آنا۔ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، پھر آ کے کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دنیا کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے آخرت کی اللہ کی سزا سے ڈر لگتا ہے۔ یہ عورت بار بار حضور کے پاس آتی ہے۔ نبی پاک نے صحابہ کو کہا اس کو لے جاؤ اور گڑھا کھود کے کھڑا کر کے اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دو۔ جب صحابہ پتھر مار رہے تھے، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی ہڈی آئی، اس نے اونٹ کی ہڈی ماری، خون کا فوارہ خالد کے کپڑوں پر پڑا۔ حضرت خالد کہتے ہیں جا گندی عورت، جاتے ہوئے میرے کپڑے بھی گندے کر گئی ہو۔ جب یہ بات رسول پاک کو پہنچی، نبی پاک نے خالد کو بلا کے کہا بے سما کلتا، بے سما کلتا، بے سما کلتا، تو نے بہت بری بات کہی ہے۔ لقد تاب توبتاً، اس عورت نے تو اللہ سے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو مدینے کے سارے گنہگاروں پر تقسیم کیا جائے اللہ سب کو معاف کر دے۔ جب دل میں یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ،
او دنیا کے لوگوں، تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا نہیں تجھے معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بیٹھ جائے، اللہ پاک کی محبت کا خوف کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک دن کھانا پکا کے افطاری بنا کے عصر کے ٹائم باہر پہاڑوں پہ چلے گئے، کھلی آب و ہوا میں، ساتھ غلام بھی ہیں، ساتھ دوست بھی ہیں، افطاری کرنے کے لیے کھلی جگہ پر چلے گئے، بڑا دسترخوان بچھایا، کھانے لگائے۔ دور ایک چرواہا نظر آیا، حضرت عبداللہ نے چرواہے کو بلایا اور فرمایا بات سنو۔ چرواہا آیا، حضرت عبداللہ نے اس کو آزمانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یار بات یہ ہے، اتنی تیری بکریاں ہیں، ایک بکری ذبح کر رہا، ابھی افطاری میں بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، روسٹ بنا کے افطاری میں کھائیں گے، ہمارے ساتھ تم بھی افطاری کرنا اور ایک بکری بنا اور اس کے روسٹ بنا کے سب کھائیں گے، افطاری بڑی مزے کی ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے حضرت جی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو مزدوری پر بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ کہتے ہیں بکریوں کا مالک کون سا یہاں دیکھ رہا ہے؟ تم کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہاں بھون کے ہم افطاری کرتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں۔ اب وہ چرواہا، وہ مزدور کیا کہتا ہے؟ مزدور کہتا ہے حضرت جی مالک تو نہیں دیکھ رہا پر این اللہ۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ سمجھ نہیں آئی؟ اگر آپ کو بات سمجھ آتی تو آپ کہتے سبحان اللہ۔ وہ چرواہا کہتا ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ مالک تو نہیں دیکھ رہا۔ بولیں گے ساری مسجد بولے گی اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اکثر مسجد نبوی میں بیٹھ کے کہتے تھے اس چرواہے نے میرا ایمان تازہ کر دیا جب اس نے کہا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ جب اس نے کہا کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بھائیو آج کا یہ سبق میں آپ کو پکانا چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں، آج کا یہ سبق یاد کر کے جانا ہے، قرآن کا سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو تو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ سب آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، صحابہ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ باہر سے آیا سفید کپڑوں والا، کوئی گرد و غبار نہیں ہے اس پر، کوئی سفر کے آثار نہیں ہے اس پر، آ کے رسول اللہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے چند سوالات کیے، اور ان سوالوں میں ایک سوال اس اجنبی بندے نے یہ کیا، مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہوتا ہے؟
کیا پوچھا؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہوتا ہے کہ تو نماز ایسے پڑھے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم تیرے دل میں یہ بات نماز پڑھتے ہوئے آنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، احسان اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں۔ بندہ ایسے نماز پڑھے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ خیال نہیں آتا تو کم از کم یہ خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، علیہ، اس پر، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ اکبر۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ پر کچھ نہیں چھپا ہوا تو ذرا اپنی پیدائش کی طرف غور کرو۔ کس کی طرف غور کرو؟ اپنے جمنے کی طرف دیکھو، اپنے پیدا ہونے کی طرف دیکھو۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماں کے پیٹ نے اس نے تمہیں بنایا ہے، فی ظلمات ثلاث، تین تہ بتہ اندھیروں کے اندر تمہیں اس نے بنایا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، جو تمہارا رب ہے، ربکم الحق، جو تمہارا سچا معبود ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، یا تو سچ ہے تو یا گمراہی ہے۔ تو سچ اللہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اور کیسے اس نے تمہاری ماں کے پیٹ میں اس نے تمہیں بنایا ہے۔ تم سب اسی پروسیس سے گزر کے آئے ہو۔ کون سا پروسیس؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ انسانوں، اپنی پیدائش کی طرف دیکھا کرو۔ تم تو پانی کا ایک قطرہ تھے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، اس نے تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر اس پانی کا قطرے کو لوتھڑا بنا دیا، خون کا لوتھڑا۔ فخلقنا العلقة مضغة، اس خون کے لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، بوٹی۔ فخلقنا المضغة عظاما، اس بوٹی کی ہڈیاں بنا دی۔ فکسونا العظام لحما، جو بات الٹرا ساؤنڈ نے آج بتائی ہے وہ بات اللہ پاک کے قرآن نے 1500 سال پہلے بتا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ او میرے محترم بھائیو، وہ اللہ اتنا باریک بین ہے جو ہر ہم میں سے ہر ایک کی پیدائش کے وقت وہ باریکی سے دیکھ رہا تھا اور جانچ رہا
تھا 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں وہ ہمیں نہیں بھولا، جب ہم ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے تھے، جب ہم زبان بھی نہیں چلا سکتے تھے، تب رب 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رزق دیتا رہا۔ اب جب اللہ نے زبان دے دی ہے، ہاتھ دے دیے، پاؤں دے دیے، اب کہتا ہے اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے؟ الذی، اللہ وہ ہے، خالق کا، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، تجھے برابر کیا ہے، فعدلک، تیرے جوڑ جوڑے ہیں، فی ای صورت ما شاء رکبک، اونچی آواز سے سبحان اللہ بنتا ہے بھائی، فی ای صورت، آج تو شیشہ دیکھ کے کہتا ہے میں بڑا خوبصورت ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، کبھی داڑھی منڈواتا ہے، کبھی کٹواتا ہے، کبھی بالوں کا سٹائل ادھر کبھی ادھر۔ اللہ کہتے ہیں یہ شیشے میں تصویر دیکھتا ہے، اس مصور کو کیوں نہیں پہچانتا؟ جس نے یہ تصویر ماں کے پیٹ میں 3 تہ بتہ اندھیروں میں تیری تصویر بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی بندہ روزہ رکھا ہوا، کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہو، ان پڑھ ہو، بالکل دین کا علم بھی نہ جانتا ہو، دنیا کا علم بھی نہ جانتا ہو، مزدوری کرتے کرتے عصر کے ٹائم وہ تھک جائے، عصر کے ٹائم وہ تھک جائے، اس کو شدید بھوک لگ جائے، اس کو شدید پیاس لگ جائے، کوئی دانا بندہ اس کو کہے کہ یار کمرے کے اندر چلے جاؤ، اندر سے کنڈی لگاؤ، روٹی بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، تمہیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ تو اس عام سے بندے کا پتہ جواب کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کمرے کے اندر اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ کو یہ جواب نہیں آتا؟ ذرا بولیں گے کون دیکھ رہا ہے؟ میں تو یہ بات آپ کے دلوں میں آج بٹھانا چاہتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بھائی روزے کا مقصد ہی یہ ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے حلال چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ جب حلال چھوڑ رہے ہو اللہ کے کہنے پر تو حرام تو بالاولا چھوڑ دینا چاہیے، حرام تو بالاولا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور نوجوان آ کے کہتا ہے بابا جی میرے باقی تو سارے گناہ ایک ایک کر کے رمضان کی وجہ سے ختم ہو گئے ہیں، شکر ہے میں نے ہر گناہ پر اللہ سے توبہ کی ہے، اللہ پاک سے معافی مانگی ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں گناہوں سے اس رمضان پاک ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ ہم نے بھی پاک ہونا، توبہ کرنی ہے اس رمضان میں، اللہ کے سامنے رونا ہے اس رمضان میں کو انشاءاللہ، اور رو رو کے اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے نا اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے۔ بابا جی لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو میری جان نہیں چھوڑتا۔ وہ کیا ہے؟ لڑکا کہتا ہے بابا جی بد نگاہی بہت زیادہ ہوتی ہے، بد نگاہی، میں کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کی طرف دیکھتا ہوں تو نظر اٹھی چلی جاتی ہے، نگاہ نیچے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی مومن مردوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، نیچا رکھا کریں۔ آج ہماری نگاہ بھیڑیے کی نگاہ بن چکی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا علی ایک دفعہ دیکھنا تیرے لیے جائز ہے، راستہ دیکھنے کے لیے کہیں تیری ٹکر نہ ہو جائے، لیکن دوسری مرتبہ دیکھنا تیرے لیے حرام ہے، حرام۔ ہمارے پاکستانیوں کا قانون اور ہی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے نیچے دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم کوئی دفعہ دیکھی جاتے۔
جب تک لڑکی گھر نہیں نہ پہنچتی اس وقت تک ڈیلے پاڑ پاڑ کے دیکھتے ہیں۔ اللہ، میں اپنی اسٹوڈنٹوں کو کہتا ہوں جوتی اتار لیا کریں اور دے منہ پر مار دیا کریں۔ ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اللہ پاک نے عورتوں کو بھی یہی حکم دیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عزت و ناموس کی اور اپنے پردے کی حفاظت کریں۔ یہ بات اللہ پاک نے قرآن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی۔ کہتا ہے بابا جی باقی سارے گناہ بہتر ہو گئے ہیں، میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس گناہ سے میری جان نہیں چھوٹتی اور وہ نگاہ بد نگاہی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں اوے بیٹا ایسے کر، یہ عالم دین کہتے ہیں ایسے کر کہ اپنے دل و دماغ میں اس بات کا استحضار کر، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اور تیرا اللہ، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کرنے سے پہلے نا 3 باتیں سوچ لو۔ پہلی بات اللہ دیکھ رہا ہے، نمبر 2 کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور نمبر 3 موت آ کے رہنی ہے۔ موت، یہ 3 باتیں اگر دل و دماغ میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ گناہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، گناہ کی طرف گناہ سے اللہ تعالیٰ موڑ لیتا ہے۔ کون سی 3 باتیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، جو میں زبان سے بولتا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے ہر لفظ، اور موت آ کے رہنی ہے۔ اور موت، اب بھائی تھوڑے منٹ کے مزے کے لیے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے گناہ نہ کیجئے، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ قبر تک ساتھ جائے گا۔ اور تھوڑی سی مشقت کے لیے، تھوڑی سی مشقت سے بچنے کے لیے نیکی نہ چھوڑیے، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی اور نیکی انشاءاللہ قیامت تک ساتھ جائے گی۔ ابھی ہم تراویح نماز اس لیے نہیں پڑھتے، رات کا قیام اس لیے نہیں کرتے کہ بس تھکاوٹ بڑی ہو جاتی ہے، ٹانگیں بڑی تھک جاتی ہیں، مشقت ہے۔ روزہ اس لیے نہیں رکھتے، مشقت ہے۔ بھائی یہ مشقت تو ختم ہو جائے گی لیکن نیکی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائے گی، آپ کے ساتھ جائے گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج کا یہ سبق اچھی طرح یاد کر کے جانا ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے نا ایک چارٹ لینا ہے، چارٹ۔ میں تمام بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، اپنی تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بات کر رہا ہوں۔ ایک دکان سے نا، کتابوں والی دکان سے ایک چارٹ لینا ہے، ایک موٹا مارکر لینا ہے، موٹا مارکر لے کے اس چارٹ پر بس ایک چھوٹا سا جملہ لکھنا ہے۔ اس پر لکھنا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور وہ چارٹ اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنے گھر کے جہاں سے داخل ہوتے ہیں سامنے لگا دینا ہے، تاکہ دل و دماغ میں ہر وقت یہ رچی اور بسی رہے بات کہ اللہ فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، اب آخر میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ علم ترى ان اللہ، علم ترى کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جب 3 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، الا مگر ہوا رابعہم، وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، وہ ان میں
چوتھا ہوتا ہے ولا خمسۃ، اور جب 5 بندے بات کر رہے ہوتے ہیں الا هو سادسہم، ان میں چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنا من ذالک، اور نہ اس سے کم، ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہو، الا هو معہم اینما کانوا، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہوتے ہیں۔ کون ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم ینبئہم، پھر ان کو بتائے گا بما عملوا، جو جو انہوں نے عمل کیے، یوم القیامہ، قیامت والے دن، ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، اللہ اکبر۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ اب بھی آپ اونچی آواز سے اللہ کا نام نہیں لیں گے بھائی اللہ کا نام لیں، یہ تعریف اللہ کی قرآن میں، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں بھائی، قرآن کی آیت کا۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر، کیتا یاد نبی نے اللہ نو، پانی دے 7 اندھیریاں اندر، کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے۔ اونچی آواز سے اللہ کا نام لیں گے، بڑی مہربانی۔ اللہ نے ساری کائنات بنائی، دن بنایا رات بنائی اللہ نے۔ گل نمرود دے دل وچ آئی، اونے وڈی اگ جلوائی، ابراہیم نو ڈولی چ پا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی، کیویں اگ نو گلزار بنائی اگ، کیویں گلزار بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ ایک موسیٰ نو مارن خاطر کتنے بچے قتل کرائے، قرآن دی آیت دا ترجمہ کر رہے ہیں۔ ایک موسیٰ نو مارن خاطر کتنے بچے قتل کرائے، کر فرعون دے بی بی آسیہ، موسیٰ نو پئی چولی کھڑائے، انج موسیٰ دی شان ودائی، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ کیا قسمت صدیق نے پائی، بارات نبی دی جدے گھر وچ آئی، سبحان اللہ کہہ دیو۔ اور صدیق نال پیار کرنے والے ہو اچھی آواز نال کہہ دے سبحان اللہ۔ کیا قسمت صدیق نے پائی، بارات نبی دی جدے گھر وچ آئی، اللہ نے عائشہ پاک دی شادی اپنے حبیب دے نال کرائی، کیڈی سونی برات بنائی اللہ نے، کیڈی سونی جوڑی بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔